کتنے لوگ ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں؟ کتنے لوگ ہیں بولنے والے؟ کتنے لوگ ہیں آواز اٹھانے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمیں تو بس ایک ہی نظر آتا ہے، اذان کی بات ہو تو بھی ایک، نماز کی بات ہو تو بھی ایک، نکاح کی بات ہو تو بھی ایک، طلاق کی بات ہو تو بھی ایک، ناموس رسالت کی بات ہو تو بھی ایک، اگر وقف کی بات ہو تو بھی ایک، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی بات ہو تو بھی ایک، این آر سی کا مسئلہ ہو تو بھی ایک، سی اے کی بات ہو تو بھی ایک، ملک کے کونے کونے پر کوئی بات ہو ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ایک وہ ہے جس کی ٹوپی میں نقش نالین مصطفیٰ بنا ہوا ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچ الگ ہو، یاد رکھیے گا فتوے ہی لگاتے رہیں گے تو کام۔ آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کی۔ ہاں، ایک ویڈیو ہے، جانتے ہو کس کی؟ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ کی۔ وہ اپنی ویڈیو میں اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ سنسد کے اندر دیکھیں تو کوئی جو ہے آواز کو بلند نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی اگر کوئی آواز کو بلند کرنے والا ہے تو وہ ایک ہی نظر آتا ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں بیرسٹر اسد الدین اویسی کی۔ آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں جو ہے مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ جو ہے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں اپنی ویڈیو کے ذریعے۔ میں آپ کو بھی سناؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ بیرسٹر صاحب کی بارے میں کہا ہے، آپ نے جو ہے اویسی کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ آپ جو ہے دیکھتے ہو، ان کے بیانات کو سنتے ہو، لیکن سمجھتے نہیں ہو۔ اور مسلمان تو غدار قوم ایسی قوم نکل جا رہی ہے کہ اسے خود نہیں سمجھ میں آتا کہ بیرسٹر ہیں کیا میرے بھائی، جو ہمارے ہر مدعے کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سنسد میں وہی آواز بلند کرتا ہے، لیکن ہم اسے غدار کہتے ہیں، ہم اسے بی جے پی کا بی ٹیم کہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو جو ہے آج میں جو ہے مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب کی وہ ویڈیو دکھاؤں جس میں انہوں نے بیرسٹر صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ پہلے آپ جو ہے ان کی ویڈیو کو دیکھیں، لیکن میں ویڈیو کو آپ کو دکھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو وہاں فالو کر دینا۔ میرے بھائی، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے مدعے کی آواز کو کون اٹھاتا ہے، ہماری آوازوں کو کون بلند کرتا ہے۔ ہم جسے ووٹ دیتے ہیں کیا وہ ہمارے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ دیکھو میرے بھائی، آپ آنکھیں کھولو اور سوچو، اور اپنے ذہن کو کھول کر کے سوچو۔ پہلے آپ بیرسٹر صاحب کی ویڈیو دیکھیں، وہ مفتی اشرف جیلانی ازہری کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں؟ کتنے لوگ ہیں بولنے والے؟ کتنے لوگ ہیں آواز اٹھانے والے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمیں تو بس ایک ہی نظر آتا ہے، اذان کی بات ہو تو بھی ایک، نماز کی بات ہو تو بھی ایک، نکاح کی بات ہو تو بھی ایک، طلاق کی بات ہو تو بھی ایک، ناموس رسالت کی بات ہو تو بھی ایک، اگر وقف کی بات ہو تو بھی ایک، سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی بات ہو تو بھی ایک، این آر سی کا مسئلہ ہو تو بھی ایک، سی اے کی بات ہو تو بھی ایک، ملک کے کونے کونے پر کوئی بات ہو ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ایک وہ ہے جس کی ٹوپی میں نقش نالین مصطفیٰ بنا ہوا ہے۔ ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی سوچ الگ ہو، یاد رکھیے گا فتوے ہی لگاتے رہیں گے تو کام کسے کرنے دیں گے؟ حکم ہی لگاتے رہیں گے، کام کون کرے گا؟ اگر اس کی ٹانگ کھینچتے ہی رہیں گے تو تمہارے لیے آواز اٹھائے گا کون؟ یاد رکھیے گا، سیاست کو باضابطہ اسی انداز میں دیکھو جیسا سیاست کے دیکھنے کا انداز ہے۔ ووٹ صرف سنی بریلوی مسلک کے لوگوں سے نہیں ملتے۔ الیکشن جب انسان لڑتا ہے تو ہر مکتب فکر کے لوگ اپنا نیتا چنتے ہیں۔ ذرا سوچنے کا انداز سیاسی بنائیے، حالات پر غور کیجئے، فتوے بازی بند کر دیجئے، اس لیے کہ آج بہت سارے غیر ذمہ دار لوگ نااہل کہہ لیجئے، حدیث میں ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کو منصب دے دیا جائے تو بس اب قیامت کا انتظار کیجئے۔ جب نااہل کے ہاتھ میں ذمہ داری آ جائے تو اب قیامت کا انتظار کیجئے۔ آپ زندگی میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جو ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جو باطن ہے۔
آپ نے ظاہر میں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کی جو نظر دیکھ رہی ہے ویسا نہ ہو، اس لیے سوشل میڈیا کے بہت سارے مسائل ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ حکم جاری مت کیجئے جب تک کہ آپ کو تحقیق نہ ہو۔ ہر چیزیں الگ ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمان سیاسی طور پر اپنے نیتا کا انتخاب کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو کو سماعت فرما لیا ہوگا۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لیے جو آواز اٹھاتا ہے ہم اسے ہی دھوکہ دیتے ہیں، ہم جس کے بیانات سنتے ہیں ہم اسے ہی فراموش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا ایسا لائق اور فائق آدمی تم زندگی میں نہیں پاؤ گے، تمہاری نسلیں ترس جائیں گی، ایسا آدمی نہیں پائیں گے، ایسا بیرسٹر نہیں پائیں گے جسے ہم ووٹ بھی نہیں دیتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے لیے آواز کو بلند کرتا ہے۔ ہم دوسری پارٹیوں میں دری بچھاتے ہیں پھر بھی دوسری پارٹیاں ہمارے لیے نہیں کھڑی ہوتی۔ دیکھیں کتنی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے مدرسوں کو تالے لگا دیے گئے، لیکن کسی پارٹی نے آواز نہیں اٹھایا، صرف دری بچھاتے رہے لوگ۔ لیکن ہمارے بیرسٹر نے، جسے ہم نے ووٹ بھی نہیں دیا، جسے ہم نے برا بھلا کہا، لیکن پھر بھی اس نے ہمارے لیے آواز اٹھایا، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلا، ہمیں بیدار کیا، اور ہم جو ہے اسے کہتے ہیں وہ بی ٹیم ہے۔ یاد رکھنا خدا نہ خواستہ اگر جو ہے اویسی صاحب کو کچھ ہو گیا تو نسلیں ترس جائیں گی، ایسا آدمی نہیں ملے گا، ہمارے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں ملے گا، پھر ہمیں یاد آئیں گے، پھر ہم سوچیں گے، لیکن بات کا سوچنا کام نہیں آئے گا، بات کا کام نہیں ہوگا۔ ہاں جو کام ہم کل پہ چھوڑتے ہیں تو یاد رکھنا نہ کل کبھی آیا ہے اور زندگی میں نہ کل کبھی آئے گا۔ تو مسلمانوں سوچو اپنے ذہن سے اور بیدار ہو جاؤ، اب دوسری پارٹیوں میں دھکے نہ کھاؤ، اب دوسری پارٹیوں میں دری بچھانے کا کام نہ کرو۔ یہ پارٹیاں صرف تمہارے ووٹ سے مطلب رکھتی ہیں، تمہیں اچھا نہیں سمجھتی ہیں، تم سے صرف دری بچھوانا چاہتی ہیں۔ اس لیے تم بیدار ہو جاؤ اور اپنے اویسی کا ساتھ دو جو تمہارے لیے اور تمہارے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اب نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے؟ یاد رکھنا علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہو